جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب جمائمہ خان صاحبہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اپنی ایک ٹویٹ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کے والد عمران خان جو ہے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو سیل ہے اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کے تمام مقدمات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، ان کا بھانجا بھی اس وقت ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں ہے، ان کی بہنیں بھی گرفتار ہیں۔ عمران خان صاحب کا رابطہ باہر کی دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک بڑی لمبی انہوں نے ٹویٹ کی ہے، میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آگے مزید جو اس کی تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اپنی ٹویٹ کے اندر جمائمہ خان صاحبہ نے لکھا ہے کہ ان دا لاسٹ فیو ویکس there have been serious and concerning developments regarding my son's father عمران خان's treatment in prison۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب گزشتہ چند ہفتوں کے دوران عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے، سنگین نوعیت کی تشویش ہے، اور پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں، پاکستانی جو حکام ہیں، انہوں نے تمام وزٹس ان کے چاہے فیملی ہو چاہے لائرز ہوں وہ بند کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے والد سے یعنی ان کے بچوں کے جو والد ہیں، جو بیٹوں کی بات چیت ہوتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے، اور ان کے بیٹے انگلینڈ میں رہتے ہیں اور 10 ستمبر کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وی ہیو ریسیوڈ رپورٹس دیٹ the authorities have now turned off the lights and electricity in his cell and he is no longer allowed to leave his cell at any time۔ کہ ان کا جو سیل ہے، ان کو جو کمرہ ہے جیل کا، اس میں بجلی کاٹ دی گئی ہے اور ان کو اپنے کمرے سے، جیل کے سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو جیل کوک جو ان کے لیے کھانا بناتا تھا اس کو بھی چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے، اور ہی از ناؤ کمپلیٹلی آئسولیٹڈ۔ وہ اب بالکل آئسولیشن میں اکیلے ہیں، کسی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور لٹرلی وہ ڈارک میں ہیں، یعنی ان کے کمرے میں بھی اندھیرا ہے کیونکہ بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ جس قسم کے رپورٹس آ رہی ہیں، جس قسم کے حالات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو لائر ہیں، ان کے جو وکلا ہیں، ان کو بھی عمران خان صاحب کی ویل بینگ کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا اپنی ٹویٹ میں کہ دیز ایکشنز کم ان دا کانٹیکسٹ آف آن گوئنگ ٹارگیٹنگ آف عمران's فیملی۔ انہوں نے کہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سیاق و سباق ہے، اس کا عمران خان کی فیملی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بہن جیل میں ہے، اس کا بھتیجا جو ہے، بھانجا جو ہے، وہ اس وقت ملٹری جو عدالت ہے اس کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کے انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ عمران خان's nephew حسان نیازی a civilian has been detained in military custody since August 2023۔ More recently Imran Khan's sisters Uzma Alima Khan, who have continued to speak out on his behalf, have also been arrested as they made their way پیسفلی ٹو، وہ ایک مظاہرے کی طرف جاتے ہوئے وہ پرامن طریقے سے جا رہی تھی اور ان کو بھی پکڑ لیا۔ میں یہ شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ کافی لمبی ان کی ٹویٹ ہے۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ یو این کے ایک ورکنگ گروپ نے اس حوالے سے ایک باقاعدہ رپورٹ جاری کی تھی۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ ایز اے میٹر آف ارجنسی وی آر کالنگ فار عمران خان's ریلیز، کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے، اینڈ فار دا ریلیز آف ہز سسٹرز اینڈ نیفیو ایز ویل ایز for his son's contact with their father to be re-established، کہ تمام ان لوگوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور عمران خان کے بیٹوں سے ان کا رابطہ کروایا جائے، so that they have assurance first hand that he is well and not being mistreated۔ تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ assurance چاہیے مجھے اور میرے بچوں کو کہ میرا جو سابق شوہر ہیں، میرے بچوں کے جو والد ہیں، ان کے حوالے سے یہ جو خبریں ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ ہمیں ایشورنس چاہیے، فرسٹ ہینڈ ایشورنس چاہیے کہ ہماری جو ہے ملاقات کروائی جائے ان لوگوں کے جو ان کے وکلا ہیں، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، یا پھر ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی جائے۔ آج عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم، وہ بھی اڈیالہ جیل گئے تھے کیونکہ کل خبر آ رہی تھی کہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر ان سے ملنے جائیں گے، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں ان کو ملنے دیا جائے گا۔ اب تک یہ خبریں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو ملنے دیا جائے گا جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں، تو ڈاکٹر عاصم کو آج نہیں ملنے دیا گیا۔ ایک ENT اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اب کیا رپورٹ کریں گے، اس کے اوپر لوگ کتنا یقین کریں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ جمائمہ خان صاحبہ کی یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو ہی انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس کے بعد کئی ہزار لوگوں نے فوراً اس کو ری ٹویٹ کیا۔ جمائمہ خان صاحبہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جائے، پھیلایا جائے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس ٹویٹ کے اوپر جو پی ایس مورگن ہے، انٹرنیشنل صحافی برطانوی، انہوں نے لکھا کہ دس از آؤٹریجس اینڈ اپولنگ، مطلب کہ یہ انتہائی آؤٹریجس ہے، اپولنگ ہے، مطلب کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے اور تمام نارمز کے خلاف ہے۔
پلیز ری ٹویٹ جمائما's tweet to raise awareness of this shocking development. انہوں نے کہا کہ جمائما کی یہ جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا جائے، یہ جو شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے، تاکہ پوری دنیا کو پتا چل سکے. اور اس کے اوپر جمائما نے بھی پیئرس مورگن صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ ٹویٹر is currently banned in Pakistan, so any amplification outside of Pakistan or on other platform is greatly appreciated. انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے وہ اس کو ری ٹویٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں تو ان لوگوں نے ایکس اور ٹویٹر بلاک کیا ہوا ہے، تو دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اس کو ایمپلیفائی کیا جائے، بڑھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جمائما نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن آج پھر عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. سرکاری ڈاکٹرز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کا کوئی چیک اپ کیا ہے، لیکن وہ تفصیل بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو یہ جناب اب تک کی تفصیلات ہیں کہ احتجاج تو مؤخر کیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ان سے ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر تنقید وغیرہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج اپنا مؤخر کیا ہے اس میں عالمی سطح کے اوپر بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک دوست ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ سفارتی سطح پہ رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ کل کا یہ جو آپ کا احتجاج ہے 15 اکتوبر کا، آپ اس کو مؤخر کر دیں. تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ احتجاج جو مؤخر کیا گیا اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. شاید یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کبھی کھل کے آپ کو نہ بتائے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور یہ نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ صرف جو لوکل سطح کے فیکٹرز نہیں ہیں، عالمی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جس نے آگے حکومت میں آنا ہے، عالمی سطح پہ اس کے تعلقات ہیں، تو ان کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی پڑی. اب یہ جو احتجاج انہوں نے مؤخر کیا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دوست فرینڈلی جو ایک ملک ہے اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور ایس سی او کے موقع کے اوپر یہ جو احتجاج ایک طرح سے مؤخر کرنا، یہ ایک میچور فیصلہ دکھائی دیتا ہے. جس طرح کی صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر، دوست ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اوفینڈ کرنے کا خطرہ تھا کہ وہ بھی اوفینڈ ہوں گے، معاملات جو ہے وہ آگے زیادہ بڑھیں گے بھی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک میچور ڈیسیجن لگتا ہے، لیکن جو ہی ایس سی او ختم ہوگا تو 17 کے بعد اگر حکومت نے کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ احتجاج کی کال دے سکتی ہے 17-18 کی. ٹھیک ہے، جو ہی ایس سی او کی یہ جو اجلاس ختم ہوگا تو اس کو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو ان کو گارنٹی دی گئی کہ جناب آپ کی ڈاکٹر کا وہاں پہ ملاقات کروائی جائے گی، لیکن حکومتی ذرائع اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عاصم کی اجازت نہیں دی تھی، ہم اپنے سرکاری ڈاکٹرز کا ہی کہہ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے ایک جو فرینڈلی کنٹری ہے، جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ جو احتجاج مؤخر کریں، تو میرے خیال میں اس میں بھی یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے. اب تحریک انصاف کو جب آپ اسیس کرتے ہیں، ان کی سیاست پہ آپ کامنٹ کرتے ہیں، تو آپ کسی فرنج گروپ کی سیاست پہ کامنٹ نہیں کر رہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ایک ضلع میں اس کی طاقت ہے یا ایک صوبے میں اس کی طاقت ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اس کو بہیو بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. تو اسی تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چڑھ دوڑو مار دو، وہ بات ایسی نہیں ہے. باقی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے اوپر تنقید تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، بیرسٹر گور صاحب پہ بھی ہوتی ہے، دیگر لوگوں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے گزر رہے ہیں تو تنقید کا رخ ادھر نہیں جاتا. جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیرسٹر گور کی میں بھی ان کے اوپر کافی تنقید کرتا ہوں، دیگر دوست بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر تنقید تب ہو جب یہ پاور میں آئے. اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ تجزیہ کر رہا ہوں، میں انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے بیرسٹر گور، وہ سم ٹائم فوٹو کاپی بھی کروانے خود چاہتا ہے کہ کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار وہیں سے یہ کاغذ کہیں غائب نہ ہو جائے، انفارمیشن کو کوئی لیک نہ ہو جائے، ہم نے اپنے لوگوں کو کدھر چھپانا ہے، ہم نے یہ کیا کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں، تو ان حالات کا بھی ان کو سامنا ہے. یہ چیز بھی آپ دیکھیں. باقی دیکھیں ان کی کوتاہی کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر ہم بہت سارے کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات کو بھی آپ مد نظر رکھیں. جو ایک دم سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے نا جناب، یہ ہے وہ ہے، پھر اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کے سینیٹر بھی ٹوٹ گئے. ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، بہت ساری جو سورسز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پارٹی کی عادت ابھی بھی واضح ہے کہ جناب ہمارا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا.
اور ہم نے کسی کو نہیں جو ہے توڑنے دینا، اور بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، اور ہم جو ہے اپنے لوگوں سے مطمئن ہیں. یہ بھی آج ایک بڑی سینئر سورس نے، بلکہ ٹاپ کی سورس نے بتایا کہ ہم بڑے مطمئن ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں ٹوٹے گا. جتنا زیادہ ہم پہ پریشر ہے اس کے باوجود جس طرح لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو توڑنے کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ نہیں ٹوٹ رہے. تو یہ وہ سارے حالات ہیں جن کا اس وقت جماعت کو سامنا ہے. تو آپ جب ان پہ تنقید کرتے ہیں، جب ان کے حوالے سے کامنٹ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. باقی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان سے رابطہ ختم ہوا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹریٹجی بنانی کس طرح ہے. تو وہ روز کوئی نئی اسٹریٹجی بنتی ہے، روز کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت کی بھی خواہش ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہ ہو سکے. دوسری طرف ملک میں ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. پورا اسلام آباد حالت یہ ہو گئی کہ میڈیا کے لوگ جن کے پاس پاسز ہیں وہ بھی کہیں نہیں جا سک رہے. اسلام آباد کو جگہ جگہ سے بلاک کر دیا گیا ہے. مختلف نیوز چینلز کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائیں کدھر نہ جائیں. ابھی بھی میری ایک صحافی دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے چینل کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، دیگر چینلز کے لوگ جو ہیں وہ صحافی کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تمام راستے بلاک کیے گئے ہیں. جو کامران یوسف صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں شہباز رانا صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے. یہ ٹویٹ سامنے آپ دیکھ سکیں. انہوں نے دوپہر کو تقریباً 3:30 بجے یہ ٹویٹ کیا 15 اکتوبر کو کہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ان دا نیم آف سیکورٹی فار ایس سی او، الٹرنیٹو روٹس آر کلوزڈ. Journalists having access cards to the media center can't go there either, as all roads to Park China Center are closed. Security is important, but this is ٹوٹل انکمپیٹنس. مطلب کہ سیکورٹی امپورٹنٹ ہے، لیکن جس طریقے سے یہ چیزوں کو مینج کریں، انہوں نے پورا اسلام آباد بلاک کر دیا، پورا اسلام آباد بند کر دیا. ایک ایک دکان جناب اس ایریا میں بند ہے، بلو ایریا یہ وہ. اب جائیں ہر جگہ پہ بلاکس لگے ہوئے ہیں، تو لوگ اس چیز کے اوپر کمپلین کر رہے ہیں، صحافی اس کے اوپر کمپلین کر رہے ہیں کہ جناب جن کے پاس کارڈز ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. ہاں البتہ بھارتی صحافیوں کو مکمل ایکسیس ہے میاں صاحب تک. بھارتی صحافی میاں صاحب تک بھی پہنچ گئے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پہنچے ہیں، وہ بہترین طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جے شنکر صاحب کو پاکستانی صحافیوں سے کتنا ملایا جاتا ہے اور وہ کتنی بات کرتے ہیں. بلاول جب گئے تھے تو انہوں نے تو وہاں پہ میڈیا سے بات کی تھی بلاول نے، یہ تو ماننا پڑے گا جب ہمارے وزیر خارجہ بلاول وہاں پہ گئے ہوئے تھے. لیکن بھارتی وزیر خارجہ کتنی یہاں پہ بات کریں گے، اور ان سے کتنے لوگ پوچھیں گے جو کینیڈا میں بھارت کا جو چہرہ سامنے آیا ہے، جو وہاں پہ یہ بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے، اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ان کو کینیڈا نے نا بھرے بازار میں، جسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے سامنے کینیڈا نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ایک ایک چیز دکھائی ہے. کینیڈا نے تمام ثبوت امریکہ کو دیے ہیں، تمام ثبوت برطانیہ کو دیے ہیں، ان کے سفارتکاروں کو وہاں سے نکالا ہے، تمام ثبوت انڈیا کو دیے ہیں. اگر آپ سوچیں اگر اس طرح کی کوئی خبر پاکستان کے حوالے سے ہوتی تو بھارتی میڈیا نے ابھی چیخیں مار مار کے کیا کیا ہونا تھا. اگر پاکستان کا وزیر خارجہ اس وقت وہاں پہ ہوتا تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی. یہاں پہ ہم بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی بڑی ایسی ہو رہی ہے. بھائی جو آیا ہے جے شنکر، اس سے بھی پوچھے نا کہ بھائی یہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، تمہاری ایجنسیوں کا کیا کردار ہے. الزام تم ہمارے اوپر لگاتے ہو، ہماری ایجنسیوں پہ لگاتے ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہو، ہماری حکومت پہ لگاتے ہو، ہمارے میڈیا پہ لگاتے ہو، ہماری پوری قوم پہ لگاتے ہو، ہمارے مذہب پہ لگاتے ہو. اپنا تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ کوئی ان سے پوچھے گا جے شنکر سے؟ آئی ہوپ somebody will ask him کہ مسٹر جے شنکر آپ کی تھوڑی سی ایکسپلیننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا کیا ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ جو میاں صاحب نے کل جب برکھا دت سے بات کی تھی تو اس سے بھی پوچھا ہوگا کہ یہ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات کریں. لیکن وہ چیز ابھی رپورٹ نہیں ہوئی. یقیناً مودی صاحب کے حوالے سے وہ بات تو میاں صاحب کی سامنے آئی ہے جدھر انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوتی کہ مودی آتے، ہمیں ہماری جو ہے جلدی ان سے ملاقات ہوگی، ہماری خواہش ہے. یہ چیز تو رپورٹ ہوگی، لیکن میاں صاحب نے یقیناً بھارت کو بڑا کھینچا ہوگا، بھارت کو بڑا لتاڑا ہوگا. بھارت کے اس رویے کو انہوں نے کہا ہوگا کہ قطعاً یہ قابل قبول نہیں ہے. کلبھوشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی باتیں کی ہوں گی، بتایا ہوگا کہ دیکھو آپ کی حکومت کس طریقے سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتی ہے. شام الشیخ کا جو اعلامیہ تھا جس کے اوپر منموہن سنگھ نے دستخط کیے تھے اور بھارتی جنتا پارٹی نے کہا تھا کہ اب اس کو پتہ نہیں کون سے سمندر کے پانی سے بھی دھوئیں تو یہ نہیں مٹ سکتا، کیونکہ ہم نے مان لیا ہے کہ ہم وہاں پہ دہشت گردی کرواتے ہیں پاکستان میں، بلوچستان میں. اور وہ جو کلبھوشن پکڑا گیا ہے تو امید ہے کہ میاں صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہوں گی، بلکہ مجھے یقین ہے میاں صاحب نے کی ہوں گی. پر برکھا دت صاحبہ کو شاید یاد نہ رہا ہو، یا کبھی یاد آئے گا تو وہ شاید کبھی بتا دیں، پر میاں صاحب نے تو یقیناً کی ہوں گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستانی صحافی ملیں گے جے شنکر صاحب سے تو وہ ان سے کوشچن کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ،
یہ کوئی جنگوازم نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ دونوں ملکوں میں لڑائی ہو. ادھر بھی لوگ, میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں. انڈیا کے لوگ وہ بھی امن چاہتے ہیں. پاکستان میں جو میجورٹی ہے وہ بھی امن چاہتی ہے, برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں. دونوں ممالک کے جو درمیان ڈسپیوٹس ہیں ان کے تنازعات کا حل چاہتے ہیں. ہماری جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ بڑھے, دونوں ممالک کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے, صحافی یہاں سے وہاں جائیں, وہاں سے یہاں آئیں, ایک دوسرے سے رابطے ہوں. تو وہ یہ ساری چیزیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجے. یہ نہ ہو کہ ہم احساس کمتری کے تحت ان کو ایکسیس بھی دے رہے ہیں, ان کے صحافیوں سے مل رہے بھی ہیں, ہماری لیڈرشپ بھی ان سے بات چیت کر رہی ہے, لیکن وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ جناب وہ کسی طرح کی توجہ ہی نہ دیں, کسی قسم کا ہمارے حوالے سے ان کو جو ہے وہ پہاڑی نہ ہو کہ جناب ان کو ہم نے نہ کوئی اہمیت دینی ہے نہ ان سے بات کرنی ہے. تو وہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ہو. باقی مستقبل, فیوچر اگر ہم اچھا چاہتے ہیں اس ریجن کا, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بھارت سے تعلقات اچھے ہوں, پرانی دشمنیاں ختم ہوں, تنازعات کا حل نکلے. خطے جو ہے نا وہ ایز اے مجموعی ترقی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے کے اندر جو ہے وہ مار کٹائی چل رہی ہو, لڑائیاں ہو رہی ہوں اور سیاست ترقی ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہوتا. پر ہم امید کرتے ہیں کہ جناب دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئے گی, اور جو رویے ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی, اور جو بھارت ہے وہ کچھ اپنی اداؤں پہ بھی غور کرے گا. جو ہماری کمزوریاں ہیں, جو ہماری غلطیاں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, ہماری بھی شرارتیں ہیں, تو ہم بھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں گے, اور بھارت بھی جو ہے نا اپنی اداؤں میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.